بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سید کوٹیکس۔ سارے دکھ تین الفاظ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے دکھ، تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں ہوتے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں کہ ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ خدا انہیں بھی آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کے خوش ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کبھی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ اپنے نقصان سے ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ حضرت علی جب اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد کھانا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے
تو وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی بھی جنون اور جذاب کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میں نے غلطی کی، اس پاک رب نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا تو اس پاک رب نے تھام لیا۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود سچا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ نمبر 1، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ نمبر 3، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔